ہاتھ دے کر مصافحہ کیا، سمجھ لو اس نے آمنہ کے لال کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا۔ اور پھر فرمایا جو شخص کسی عالم ربانی کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھا، سمجھ لو وہ میری ہی صحبت میں بیٹھنے کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا العالم افضل او العابد، العابد افضل او العالم، آقا بتائیے عالم ربانی افضل ہوتا ہے یا عابد شب زندہ دار افضل ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سوال پر فتبسم علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بندہ مسکین، تیرے اس قول کی وجہ سے میں ہی نہیں آسمانوں کے فرشتے بھی تعجب کر رہے ہیں کہ تو نے علماء کو عابدوں کے ساتھ ملایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں علماء کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل وصائم النہار، کہ ایک عالم ربانی 70,000 ایسے عابدوں سے افضل ہے جو ساری ساری رات نوافل پڑھنے والے، عابد شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، دن کو روزہ رکھنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مگن رکھنے والے 70,000 عابد ایک طرف اور میرے دین کا عالم ربانی ایک طرف ہے اور زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اور جہاں تک عابدوں کا اپنا مسئلہ ہے اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تمہارے لیے سب سے زیادہ تمہیں پاک کرنے والی شے ہو۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات میں تمہیں سب سے بلند و بالا کرنے والی شے ہو۔ وخیر من انفاق الذهب والورق، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے سونے اور چاندی کے صدقہ و خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا، پہلے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم وخیر من انفاق الذهب والورق وخیر من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ تعالی، ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں، اس بات کی تمہیں خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو اور تمہارے پیدا کرنے والے تمہارے مالک تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہیں سب سے زیادہ صاف ستھری کرنے والی شے ہو، اور تمہارے اعمال میں سونے اور چاندی کے خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو، اور تمہارے درجات کی بلندی کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تمہارے جہاد کرنے سے بھی بہتر ہو اور تمہاری گردنیں کاٹنے سے بھی بہتر ہو اور دشمنوں کے مقابلے میں آ کر خود مر جانے اور ان کو مار دینے سے بھی افضل ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے بندے کے درجات سب سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اب ایک طرف ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل وصائم النہار، اور 70,000 عابد
ہوں، میرے دین کا عالم ربانی اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی افضل۔ اور ایک حدیث ابھی جو میں نے پڑھی ہے جس کے راوی حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں اور نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، شہزادہ گلگوں کعبہ ہیں، راکب دوش مصطفیٰ ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، یہ وہ شہزادہ ہے جن کی عمر مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال سے کچھ ماہ اوپر تھی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ حدیثیں کیسے روایت کر سکتا ہے، لیکن محدثین کا کہنا یہ ہے حضرت امام حسن مجتبی کی یہ کھلی ہوئی کرامت ہے کہ 7 سال کی عمر کے اندر انہوں نے آقا کونین کی ذات اقدس سے براہ راست 13 حدیثیں بیان فرمائی۔ انہی 13 میں سے 2 حدیثیں میں نے بھی یہاں پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، اس کا مفہوم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ علماء کا مجمع ہے، ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو اس حال میں موت آتی، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں ملاقات کرتا ہے، اس حال میں دنیا کو چھوڑتا ہے کہ وہ دین کی طلب میں لگا ہو۔ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، وہ دین کی طلب میں لگا ہوا، دین تلاش کرنے کے لیے نکلا ہو۔ کس دین کی تلاش میں؟ لیحیی بہ الاسلام، جس کے سبب سے اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو سکے، جس سے اسلام کی اشاعت کی جا سکے۔ فرمایا اگر اس حال میں وہ بندہ مر جاتا ہے فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس طالب علم کے درمیان اور اللہ کے نبیوں کے درمیان جنت کے اندر صرف 1 درجے کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمائیے۔ یہ عالم ربانی کی شان نہیں ہے، یہ اس کی شان ہے جو علماء کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرتے کرتے اگر مر جاتا ہے، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان 1 درجے کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ حضرات اندازہ لگائیے جس نے ساری زندگی خدمت دین کرتے ہوئے بسر کی ہو، اس کا حال پر کیا ہو۔ وہ ہستی جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو بھی اسی میں صرف کیا ہو، اپنی اولاد کو بھی اسی میں لگایا ہو، اپنے خاندان کے لیے بھی یہی کوشش کی ہو کہ دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا جا سکے۔ میری مراد حضرت پیر سید غلام حسین شاہ صاحب المعروف شاہ جی سرکار ہے، جنہوں نے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جماعت اہل سنت کو، اہل سنت کی جماعت کو 20 سینکڑوں ہزاروں طالب علم عطا نہیں کیے ہیں بلکہ علماء ربانیین عطا فرمائے۔ پھر سبحان اللہ فرمائے۔